بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مسئلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کا بیان ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے کہ عقد صبی جو ہے وہ باطل ہے، اور اس سلسلے میں دلائل پیش ہوئے، بیان ہوئے۔ پھر بعض ان دلائل میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مناقشہ کیا وہ بھی آپ کے لیے بیان ہوا، لیکن اس کے بعد پھر شیخ انصاری اپنی نظر دیتے ہیں اس سلسلے میں کہ ان ادلہ میں سے دوبارہ عمدہ اور جو اہم ترین دلیل ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے جو اہم ترین مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب مسئلے میں اجماع کی دلیل کو اہمیت دینا شیخ انصاری کی نقطہ نگاہ سے، اور اس دلیل کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں علامہ اور ابن زہرہ کے کلام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اجماع کا جو دعویٰ علامہ نے کیا، اور اس طرح اجماع کو جو سید ابن زہرہ نے بیان کیا غنیہ کے اندر، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ان دونوں اجماع کو جو ہے وہ آغا بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اجماع میں پھر مناقشہ بھی فرماتے ہیں، اور آخری پھر مناقشہ کے بعد دوبارہ اپنی آخری نظر بیان کرتے ہیں۔ تو ان عناوین کے ذیل میں آج ہماری گفتگو رہے گی، اور اس سلسلے میں ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ مسئلے میں اجماع کی دلیل کو اہمیت دیتے ہوئے جو اپنی نظر بیان کرتے ہیں شیخ انصاری، وہ اس طرح سے ہے کہ فل انصاف، یعنی حق و حقیقت اور انصاف یہ ہے۔ گزشتہ درسوں میں جو دلائل بیان ہوئے، بعض مناقشات بیان ہوئے، ان تمام کو نظر میں رکھتے ہوئے دوبارہ شیخ انصاری اس پہ تبصرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ ان الحجۃ فی المسألۃ ہی شہرۃ المحققہ، فرماتے ہیں کہ مسئلے کے اندر جو حجت ہے یہ وہ شہرت ہے جو تحقیق شدہ ہے، جو محققہ ہے، جس کو تحصیل کیا گیا ہے۔ یعنی خود شیخ نے فقہا کی فتاوی کے اندر مشہور نظر کو اور اس شہرت کو جو ہے وہ تحصیل کیا ہے۔ اور والاجماع المحکی یعنی تذکرہ، اسی طرح اس مسئلے کے اندر جو حجت ہے اس شہرت کے ساتھ وہ اجماع ہے کہ جس کو تذکرہ سے حکایت کیا گیا ہے۔ یعنی علامہ نے جو تذکرہ کے اندر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی اس علامہ کی عبارت کو بیان کیا تھا، اس کے کلام کو بیان کیا تھا کہ جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ الصغیر محجور علیہ بالنص والاجماع، اور پھر آگے فرمایا فی جمیع التصرفات الا، تمام تصرفات کے اندر جو بچہ ہے، صغیر ہے، نابالغ ہے، وہ ممنوع من التصرف ہے نص اور اجماع سے۔ تو وہاں پر اجماع کی بات انہوں نے کی تھی، اور پھر چند چیزوں کو استثناء بیان کیا اور مستثنیٰ کے عنوان سے۔ تو یہاں پر اس تذکرہ سے یہ اجماع اور یہ شہرت جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک حجت کے عنوان سے ہے، ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ در واقع ممکن ہے کوئی آ کر یہ توہم کرے، یہ گمان کرے یا یہ اشکال کرے کہ تذکرہ کے اندر جو اجماع علامہ بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے اس محل بحث میں، ہماری اس دعویٰ کے لیے جو ہم عقد صبی کے بطلان کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں مفید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ دیکھیں اجماع کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ممکن ہے کہ وہاں پر محجوریت سے مراد وہ تمام تصرفات ہوں کہ جو مستقل طور پر وہ صبی انجام دیتا ہے، جن تصرفات میں وہ استقلالی طور پر آ کر ان تصرفات کو انجام دے رہا ہوتا ہے، نہ محجوریت مطلق، حتیٰ وہ تصرفات کے جو اذن اور اجازے کے ساتھ ہوں۔ تو اس توہم کو دفع کرتے ہوئے آغا فرماتے ہیں کہ بناء علی ان استثناء الاحرام الذي لا يجوز الا باذن الولی، فرماتے ہیں کہ تذکرہ سے جو اجماع محکی ہے یہ حجت ہے اس بنا پر کہ احرام کا جو استثناء تھا، جو کہ آغا نے جب کہا کہ سبھی محجور ہے، اس کے بعد استثناءات بیان کیے،
ان میں سے ایک استثناء احرام کا بیان کیا. تو فرماتے ہیں کہ احرام کا جو استثناء ہے الذی لا یجوز الا باذن الولی، کہ جو ولی کی اجازت اور اذن کے بغیر تو جائز نہیں ہے. یعنی ہم باہر سے ادلہ سے خارج سے قرائن سے ہم یہ جانتے ہیں کہ احرام بچے کا وہ ولی کی اجازت سے ہے. اور اس طرح یہ جو احرام ہے اس بچے کا، اس کی جو استثناء کی گئی کہ یہ صحیح ہے اس کا احرام باندھنا، فرماتے ہیں کہ شاہد علی ان مرادہ بالحجر، یہ شاہد ہے اس بات پر کہ علامہ کی جو مراد ہے اس حجر سے ما یشمل سلب العبارہ، وہ چیز ہے کہ جو مسلوب العبارہ یعنی عبارت کے سلب کا شامل ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو اس بچے کے تمام تر افعال اور مطلق افعال کو شامل ہے کہ یعنی وہ کسی بھی اعتبار سے تصرف جو ہے وہ نہیں کر سکتا. لا نفی الاستقلال فی التصرف، نہ یہ کہ ان کی مراد جو ہے فقط اس استقلال کی نفی کرنی ہے کہ جو بچہ تصرف کے اندر مستقل طور پر انجام دے رہا ہوتا ہے. یعنی بچہ جو تصرفات مستقلاً انجام دیتا ہے اس کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ سلب العبارہ کو شامل ہے. یعنی حجر سے مراد یعنی مسلوب العبارہ ہے وہ بچہ، کسی بھی اعتبار سے وہ تصرف اور وہ جو فعل ہے اس میں وہ اس کو یعنی شرعی اعتبار سے اس کا وہ نافذ نہیں ہے. نہ یہ کہ فقط وہ تصرف کے جس کے اندر وہ استقلالی ہو، بس وہ مسلوب العبارہ ہے مطلق طور پر. اور یہ علامہ کی مراد اس حجر سے یہی ہے. ویلا اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ مستثنی منہ جو علامہ نے بیان کیا کہ یعنی الصغیر محجور علیہ فی جمیع تصرفات، ان تمام تصرفات میں اگر مستثنی منہ سے مراد تصرفات ہوں جو استقلالی ہوں، یعنی جو ولی کی اجازت کے بغیر تصرفات ہیں، وہ اگر مد نظر ہوں تو وہاں پر احرام کا جو ایک فعل ہے اس کا جو ایک ولی کی اجازت سے ہے، اگر اسے استثناء کیا جا رہا ہے کیسے؟ مستثنیٰ سے، اس مستثنیٰ سے کہ جس میں تصرفات کس نوعیت کے مد نظر ہے، مثلا استقلالی مد نظر، جیسے مستشکل کہہ رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں استثناء کیسا ہوگا؟ استثناء احرام وہ منقطع ہو جائے گا. اور یہ خلاف قاعدہ ہے، چونکہ اصل استثناء میں کیا ہے؟ اس کا متصل ہونا. تو بس استثناء احرام اس وقت متصل ہو سکتا ہے، استثناء متصل، کہ جب آپ تصرفات جو مستثنی منہ کے اندر مد نظر ہیں وہ استقلالی نہ ہو فقط، بلکہ تمام کے تمام اس کے تصرفات چاہے وہ مستقل ہو اس کے اندر، چاہے وہ ولی کی اجازت سے انجام دے رہا ہو، ان تمام میں وہ محجور ہے، یوں علامہ کا جو ہے وہ مد نظر ہے. اور پھر استثناء احرام جو ہے یہ استثناء متصل ہے. اسی صورت میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے، یعنی یہ کہ سبھی مسلوب العبارہ ہے. تو بس یہ علامہ کے اس اجماع کی دعویٰ سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دلیل جو سامنے آتی ہے حجت، وہ یہ اجماع ہے. اور فرماتے ہیں کہ قضا اجماع الغنیہ، اسی طرح سے ہے غنیہ کا اجماع، یعنی ابن زہرہ نے غنیہ کے اندر جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے. اچھا، یہاں پر بھی بناءً علی ان استدلال لہو، یہ بھی در واقع ایک اشکال کا جواب ہی ہے کہ ممکن ہے یہاں پر بھی اگر کوئی آ کر کہے کہ ابن زہرہ نے جو کہا کہ عقد سبی باطل ہے، تو اس میں آگے کہا کہ وَإِنْ أَجَازَ الْوَلِي، کہ اگرچہ ولی جو ہے وہ اجازت دے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو وہ باطل جان رہے ہیں سبھی کو، ان کا پورا جو ان کی جو نظر ہے پوری وہ کس پر ہے؟ اس اجازت پر ہے کہ جو بعد میں آ رہی ہے. یعنی یہ عقد سبی باطل ہے. یہ کیسا عقد سبی کہ جو یعنی اس کے بعد اجازت ولی آ رہا ہے، اب وہ اجازت ولی جو اس عقد کے بعد آ رہا ہے یہ نافذ نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، کفایت نہیں کرتا. تو اس طرح یہ ممکن ہے کہ کوئی آ کر اس طرح اشکال کرے کہ جب یوں ہے تو بس یہ منافات نہیں رکھتا کہ ہم کہیں کہ اگر پہلے سے اجازت حاصل ہے تو وہاں پر اس بچے کا تصرف کیا ہے؟ صحیح ہے، اس کا وہ عمل اور وہ فعل صحیح ہے. تو بس ابن زہرہ اگر نفی کر رہے ہیں عقد سبی کے صحت کا، تو یہ اجماع اگر کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ وہاں ہے جہاں پر ایک لاحق جو بعد میں آنے والی اجازت ہے اسے وہ نظر میں رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ عقد باطل ہے، اور چونکہ وہ اجازت جو بعد میں آئے وہ کافی نہیں ہے. تو بس ان کا یہ اجماع ہمارے کام کا نہیں ہے، چونکہ ہمارا دعویٰ تو مطلق تھا کہ سبھی جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اس کا تصرف درست نہیں ہے. اب یہاں پر شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اجماع غنیہ بنان علی ان استدلالہ بعد الاجماع بحدیث رفع القلم،
فرماتے ہیں کہ اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ ان کا استدلال اجماع کے بعد پھر حدیث رفع قلم سے ہے کہ یہ دلیل علی شمول معقدہ للبیع باذن الولی، کہ یہ دلیل اس بات پر کہ ان کا جو معقد اجماع ہے بیع کے لیے وہ اذن، یعنی اس کا معقد اجماع شامل ہے اس بیع کو جو اذن ولی سے ہے. یعنی یہاں پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جب وہ حدیث رفع قلم سے استدلال کرنا چاہتے ہیں تو حدیث رفع قلم وہ اس میں کیا مد نظر ہے، یعنی قلم جعل احکام کا جو قلم ہے وہ مرفوع ہے کہ وہ جو بچہ ہے یعنی اگر وہ عقد انجام دیتا ہے تو وہاں پر جو استدلال جس طرح کیا گیا اس میں جعل احکام کے قلم کو مرفوع جانا گیا. یعنی چاہے وہ جو عقد انجام دے رہا ہے اذن ولی سے ہو یا اذن ولی سے نہ ہو، یہ حدیث رفع قلم جو ہے وہ اس کے تمام تر ان تصرفات کو، اس کے اس عقد کو بے طور کل جو ہے وہ باطل جان رہی ہے، چاہے اذن کے ساتھ ہو چاہے بغیر اذن کے ساتھ ہو. تو جب وہ حدیث رفع سے وہ استدلال کرتے ہیں اور وہاں پر عقد سبی کو مطلقہ باطل جانتے ہیں ولو اذن سابق سے ہو، تو یہی دلیل خود اس بات پر، شاہد اس بات پر کہ وہ جب اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا اجماع بھی اس طرح عمومیت رکھتا ہے، معقد اجماع عمومیت رکھتا ہے، اس بیع کو بھی شامل ہے جو اذن ولی سے ہو. بس لہذا یہ کوئی آ کر اشکال نہیں کر سکتا کہ ابن غنیہ جو ہیں یعنی ابن زہرہ جو ہیں اس غنیہ کے اندر ان کی تاکید فقط اجاز لاحقہ پر تھی کہ وہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ سبھی کا عقد باطل ہے، نہیں، بلکہ وہ جب حدیث رفع قلم سے استدلال کرتے ہیں تو یہ عمومیت رکھتی ہے. لہذا جب وہ اجماع قائم کرتے ہیں، اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر اس طرح بطور عام ان کی مد نظر ہے مراد ہے. بس ولیس المراد النفی صحت البیع المتعقب بالاجازہ، بس یوں مراد ابن زہرہ کی یہ نہیں ہے کہ وہ بیع جو یعنی جس کے بعد اجازہ آ رہا ہے اس کی صحت جو ہے وہ نفی ہو رہی ہے. نہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ فقط اس طرح کے عقد کی صحت نفی ہو کہ جس میں بعد کا جو اجازہ آ رہا ہے اسے نظر میں رکھا گیا ہو، لہذا اگر پہلے اجازہ آیا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ صحت منتفی نہیں ہوتی. نہیں، فرماتے ہیں کہ مراد ایسا نہیں ہے کہ حتی یقال کہ اس کے بعد پھر یوں بھی کہا جائے کہ ان الاجازۃ عند السید غیر مجدیۃ فی تصحیح مطلق العقد، کہ سید کے نزدیک بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سید کے نزدیک جو ہے یعنی ابن زہرہ کے نزدیک اجازہ فائدے مند نہیں ہے مطلق عقد کی تصحیح میں الصادر من غیر المستقل، وہ عقد کے جو غیر مستقل سے صادر ہوا ہے، یعنی وہ جو تصرف میں استقلال نہیں رکھتا اس سے عقد اگر صادر ہوا ہے اور اجازہ جو ہے وہاں پر اس کے عقد کی تصحیح میں فائدے مند نہیں ہوگا اس طرح کا جو بعد میں اس کے عقد کو ملحق ہو رہا ہے. ولو کانا غیر مسلوب العبارہ، گرچہ وہ غیر مستقل مسلوب العبارہ نہ ہو، یعنی اس طرح جو ہے وہ مطلق طور پر اس کے تصرف جو ہے وہ ممنوع نہ ہو اپنے اموال کے اندر. کل بائع الفضولی، جیسے کہ بائع فضولی ہے. دیکھیں بائع فضولی بچے کی طرح مسلوب العبارہ تو نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اموال کے اندر یعنی تصرف کا حق رکھتا ہے، لیکن جب وہ کسی دوسرے کا مال عقد انجام دے رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ خود ابن زہرہ یہاں پر نظر یہ ہے کہ یہ بعد والی اجازت کفایت نہیں کرتی، کافی نہیں ہوتی. تو جس طرح وہاں پر وہ اس نظر کے قائل ہیں تو یہاں پر وہ یہی کہتے ہیں کہ یعنی ابن زہرہ جو ہیں وہ اس اجازت کو مفید نہیں جانتے، صحیح نہیں جانتے. تو یوں آ کر کوئی ابن زہرہ کے حوالے سے یوں تحلیل کرے، یوں اس مسئلے کو بیان کرے، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ آپ آئیں اور آپ کہیں کہ ابن زہرہ کی مراد یہ تھی کہ فقط وہ عقد جو ہے صحیح نہیں ہے کہ جس کے بعد اجازت آ رہی ہے اور وہ بعد والی اجازت لاحقہ جو ہے وہ کفایت نہیں رکھتی، اور اس طرح پھر آپ جو ہے وہ ان کی بات سے مفہوم کو سمجھیں کہ وہ یوں کہنا چاہتے ہیں. نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. وَيُؤَيِّدُ الْإِجْمَاعَيْنِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ كَنْزِ الْعِرْفَانِ، فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان دو اجماع کی تائید کر رہی ہے وہ بات، وہ اجماع کے جو کنز العرفان سے بیان ہوا پہلے، کہ جب انہوں نے اس مسئلے میں اصحاب کی طرف نسبت دی کہ جہاں سے یہ بات روشن ہو رہی تھی کہ وہ بھی اس مطلقہ طور پر عقد سبی کے بطلان کے قائل ہیں اور اس کو عام طور پر عمومیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، چاہے اذن سابق ہو چاہے اذن سابق نہ ہو، تو وہ بھی اس دو اجماع کی جو ہے تائید کر رہی ہوتی ہے. اب شیخ انصاری اس اجماع کو اس قدر بیان کرنے کے بعد اور یہاں جو ہے حجت بنانے کے بعد آگا جو ہے وہ اس اجماع میں مناقشہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نعم، اس ادراک کرتے ہیں اس گزشتہ بات سے کہ نعم لقائل نہیں یقول،
یعنی یہ کہنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آ کر یہ کہے کہ انما عرفت من المحقق والعلامہ وولدہ والقاضی وغیرہم، کہ آپ نے جب بزرگان کو دیکھا کہ ان کے کلمات کو گزشتہ درس کے اندر آپ نے دیکھا کس طرح جو ہے وہ مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس مسئلے کے اندر، تو یعنی یہاں پر یہ اجماع پھر حاصل نہیں ہوتا ہمارے پاس. یعنی انما عرفت، آپ نے دیکھا محقق کو، علامہ کو، اس کے بیٹے فخر المحققین کو، قاضی ابن براج کو، ان کے علاوہ خصوصاً المحقق الثانی، محقق ثانی کو، الذی بنا المسألۃ علی شرعیت افعال الصبی، کہ جنہوں نے مسئلے کی بنیاد جو ہے وہ کس بات پر رکھی کہ مسئلہ مبتنی ہے افعال صبی کی شرعیت پہ، اور پھر اس کے بعد خود البتہ قائل ہوئے تھے کہ افعال صبی شرعیت نہیں رکھتے اور مسئلے کو یعنی عقد صبی کے بطلان کے قائل ہوئے تھے. تو یدل علی عدم تحقق الاجماع، یعنی انما عرفتہ، یہ تمام چیزیں، تمام کلمات فقہا کے جو آپ نے دیکھے گزشتہ درس کے اندر جو مخالفت کر رہے تھے، یہ خود دلیل ہے کہ علی عدم تحقق الاجماع، اجماع محقق نہیں ہے یہاں پر. وکیف کان، البتہ جو بھی ہو اجماع محقق ہو چاہے محقق نہ ہو، فالعمل علی المشہور. شیخ انصاری بہرحال مشہور کی طرف جاتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ مشہور کے مطابق ہوگا کہ عقد صبی جو ہے وہ باطل ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.